آپ اگر اللہ کے نافرمان ہیں تو اب آپ کا مال اور آپ کی اولاد آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بعد شفاعت بھی کام آئے گی، پیچھے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے وہ بھی کام آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی موت کفر پر ہو رہی ہے، آپ اللہ کے باغی ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اس میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اہل ایمان اگر تقویٰ اور ایمان پر قائم رہیں گے تو اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ انہیں آزمائش میں ہی رکھے گا، بلکہ ظاہری طور پر بھی اللہ انہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا، لیکن قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ حکم دیا کہ بشرطے کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ انتم اعلون ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقی مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج جو مسلمان مغلوب ہیں دنیا میں، مفتوح ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ غیر مسلموں کی کامیابی کے جو ان کے اصول ہیں وہ یاد رکھیے مسلمانوں کی کامیابی کے نہیں ہیں۔ غیر مسلم صرف ظاہری اسباب کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، مسلمان کو ظاہری اسباب کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، اسی بیس پہ اللہ انہیں دنیا میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کس طرح اللہ بعض مرتبہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غالب کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے 2 جماعتوں میں نشانیاں ہیں، یعنی غزوہ بدر میں چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے ملی، مگر بڑی جماعت کو اللہ نے چھوٹی جماعت بڑی کر کے دکھائی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ باطل کے دل میں اہل حق کا بعض مرتبہ روب ڈال دیتے ہیں، اور یہ دل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ ظاہری نقشے تو چینج کر سکتے ہیں لیکن دل کی کیفیات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے معاملہ۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ اہل حق کا اہل باطل پہ روب ڈالتے ہیں، اس لیے اہل حق کو اپنی قسمہ پرسی اور اپنے اسباب اور وسائل کی قلت سے زیادہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کم وسائل کے بعد بھی اللہ آپ کو دشمن پہ غلبہ عطا فرما سکتا ہے، دشمن پہ آپ کا روب ڈال کر۔ ویسے بھی ماہر نفسیات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی غلطی پر ہوتا ہے نا، وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، یہ غلط ہونے کا احساس اس کو بزدل بنا دیتا ہے، اور آپ اگر حق پر ہیں تو کمزور ہونے کے باوجود آپ کو آپ کا حق پر ہونے کا احساس آپ کو بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ طاقتور تھے لیکن کمزوروں کو اللہ نے ان کی نظر میں طاقتور بنا کے دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس قدرت کا آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس رکوع میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا ہم نے لوگوں کی نظروں میں عورت کی محبت کو، بیٹوں کی محبت کو، اور سونے چاندی ڈھیر اور سواریاں اور چوپائے اور کمانے کے اور جو ذرائع ہیں، کھیتیاں، ان کو ہم نے مزین بنا دیا ہے۔ مزین کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی اچھی ہوں۔ زینت کہتے ہیں ایک چیز کو آپ اس کو میک اپ کر کے اس پہ مزین چادر ڈال کے اس کو لوگوں کی نظر میں خوشنما بنا دیں، زینت سے نکلا ہے نا۔ جیسے دلہن بیوٹی پارلر جاتی ہے، زینت اختیار کر کے آتی ہے، وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن بیوٹی پارلر اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک بری چیز ہے لیکن آپ اچھے لیبل لگا کے اس کو اچھا بنا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل میڈیا کر رہا ہے، برائی کو اچھائی کا لیبل، جیسے حقوق نسواں کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں عورت کی بربادی ہو رہی ہے، لیکن لیبل عورت کی آزادی کے نام سے بڑے اچھے اچھے لیبل لگا کے بری چیز کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو مزین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز اندر سے اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پہ ایسی چادر اڑا دی اس کو کہ اگر اس کے اندر گند بھی بھرا ہوا ہے تو دیکھنے میں آپ کو وہ اچھا لگنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں یہ چیزیں ہیں، یہ اچھی ہیں یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو اچھی لگتی ہے، ان پہ مزین چادر اللہ نے اوڑھ دی ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہیں یہ چیزیں لوگوں کو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اس میں ہمیں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ تمہیں دنیا خوشنما تو لگ رہی ہے، اللہ کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے دنیا اختیار کرنے پر، کسی پیغمبر نے دنیا کمانے کو، دنیا اختیار کرنے کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ہمارے پیغمبر نے تو ترغیب دی ہے بہت سارے مقامات پر۔ قرآن نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا
اس کو یعنی اس کی ترغیب دی ہے قرآن مجید نے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، اس سے بھی بہتر کا پتہ نہ بتائیں ہم تمہیں، وہ ہے جنت، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی تمہیں اور اللہ کی رضا ملے گی. تو اس میں اشارہ کر دیا کہ دنیا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن انسان کی نیچر ہے جب اس سے کوئی بہتر چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ کمتر کو چھوڑ دیتا ہے. آپ کے پاس کوئی شخص سونے کا چھوٹا سا سکہ لے کر آئے اور آپ کے پاس ایک دوسرا شخص ڈائمنڈ لے کر آ رہا ہے جو کروڑوں روپے کا ہے. اس سونے کی قیمت ہے 2-4 لاکھ اور ڈائمنڈ کی قیمت ہے کروڑوں روپے. آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اختیار کرو. آپ کہتے ہو کہ میں ڈائمنڈ لوں گا. اب کوئی شخص کہا یار تمہیں فری میں سونے کا سکہ مل رہا ہے تم نہیں لے رہے، تو آپ کو جواب میں یہ کہیں گے کہ مجھے سونے کی سکہ ایک قیمتی چیز مل رہی ہے، لیکن اگر میں یہ سونے کا سکہ لیتا ہوں تو اس سے قیمتی سے محروم ہو جاتا ہوں، اور وہ ہے ڈائمنڈ. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ آزمائش ہے. بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جہاں تم اگر دنیا کے حصول کی کوشش کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے. تو ہمیشہ اعلیٰ کی تلاش میں انسان کمتر کو قربان کر دیتا ہے، کمتر کی لالچ میں اعلیٰ کو قربان نہیں کرتا. تو جب یہ دنیا کی چیزیں جن میں عورتیں، بچے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور بہترین سواریاں تمہیں اپنی طرف مائل کریں تو تم یہ سوچ لیا کرو کہ ان کی طرف جانے سے کہیں جنت سے محرومی تو نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ، ہو رہی ہے تو پھر وہ اس سے بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو پھر. اور دنیا کی طرف جانے سے آخرت کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب دنیا ناجائز طریقے سے آپ کما رہے ہوں اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے آپ پوری کر رہے ہوں. جیسے اللہ نے عورت کا ذکر کیا، اگر عورت سے تعلق آپ بغیر نکاح کے رکھ رہے ہیں، دوستیاں لگا رہے ہیں، تو یہ تعلق قیامت کے دن آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا. ایسے موقع پہ آپ نے گھٹیا چیز کو لے لیا اور اعلیٰ سے آپ محروم ہو گئے. اگر آپ بیٹوں کی طرف جا رہے ہیں، اولاد پہ فخر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی، مجھے بیٹے دیے، لیکن آپ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے ناجائز کی طرف جاتے ہیں تو آپ آخرت سے محروم ہو رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں آپ پڑ رہے ہیں. اگر آپ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بینک بیلنس، اس زمانے میں سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہوتے، اس زمانے میں آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، آپ کی پراپرٹی دیکھی جاتی ہے. تو اگر آپ اس مال کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس مال کو کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ چیزیں خوشنما معلوم ہوتی ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوشش کا طریقہ وہ ہے کہ آپ نہ کمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام، اور نہ خرچ کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال خرچ کر رہا ہوں یا حرام جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب آپ دنیا تو حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو آخرت سے محروم کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، یہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس. تو ان ڈھیروں کے چکر میں وہاں سے محروم نہ ہو جانا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمانداری سے تجارت کرتا ہے اور مال اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور خیر میں خرچ کر سکے، اس کو رشتہ داروں پہ خرچ کر سکے، تو اس پہ تو خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کیونکہ یہاں مال اسے آخرت سے غافل نہیں کر رہا بلکہ مال آخرت میں اور ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے. تو یہ تمام مثالیں قرآن مجید نے بہترین مثالیں دی. والخیل المسومہ، گھوڑے، اس زمانے کی بہترین سواری گھوڑا تھی. تو میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ قرآن جزئیات بیان کرتا ہے لیکن قاعدے اور اصول مقصد ہوتے ہیں. گھوڑے سے مراد سواری ہے، بہترین سواریاں ہمیشہ سے انسان اس پہ فخر کرتا ہے. آج کی بہترین سواری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں لوگ فخر کرتے ہیں اور رکشے اور ٹیکسی والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رکشے اور ٹیکسی والا یا وہ گدھا گاڑی والا جس کی آخرت محفوظ ہے اس لینڈ کروزر والے سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے اور وہ اس میں سفر کرتا ہے مگر وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھا ہے. والانعام والحرث، یہ چوپائے اور کھیتیاں یہ ارننگ کا ذریعہ تھی. بزنس اور آپ کی جاب کیسی ہے اس پہ بھی لوگ فخر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کی نظر میں اٹریکٹیو ہیں لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس آخرت میں. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اتقوا،
جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، ان کی قیمت کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ دے کے آپ یہ چیزیں لیتے ہیں، لیکن آخرت میں جو نعمتیں آپ کو ملیں گی، للذین اتقوا عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے پاس، ان کے رب کے نزدیک جنتی نعمتیں ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، اتنا خوف کہ آپ کے قدم حرام کی طرف جانے سے بچ جائیں، تو یہ اس جنت کی قیمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک بہت اہم علمی نکتے کی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے، بہت اہم آیت ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، کہ جب بھی آپ کو یہ چیزیں اللہ کی طرف مائل کریں، آپ فوراً یہ سوچیں کہ اس سے بھی بہتر ہے۔ آپ کا بد نظری کا دل چاہتا ہے، کوئی حسین عورت جا رہی ہے، آپ کا دیکھنے کا دل چاہتا ہے، حرام لذت کا دل چاہتا ہے آپ کا، آپ فوراً سوچیں کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے میرے لیے۔ آج میں اپنی نظر کو جھکا لوں گا تو کل اللہ میری اس آنکھوں کی خواہش کو پورا کریں گے۔ تو جب بھی گناہ کا خیال آئے اور دنیا اپنی طرف مائل کرے تو آخرت کا سوچ کے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ عقل مند انسان ہوگا۔